بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، گھٹنے نہ ٹیک دے کوئی باطل کے سامنے، بچوں کو سنایا کرو قصہ حسین کا۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا کے میدان میں ہر ایک شہید جام شہادت نوش کرتا گیا تو 10 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرنے لگے کہ کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کر دے۔ یہ دیکھ کر آسمان تڑپ اٹھا، زمین کانپ گئی، فرشتے آ گئے اور جنات بھی کہنے لگے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دستے طلب جوڑ کر کہنے لگیں اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرتے، اس سے زیادہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کے آتے ہیں اور کہنے لگے کہ تمہاری جنگ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو، 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اس بچے کو پانی پلا دو۔ فوج یزید سے آواز آئی اے حسین، پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لے رہے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی پلا دیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اصغر، نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ علی اصغر جو کہ 6 ماہ کے تھے ان کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے اے لوگو، میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون دوڑتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اصغر کی صدا سے فوج عشقیہ ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ کہیں فوج یزید بغاوت پہ نہ اتر آئے۔ آواز لگائی حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اسی تیر سے حرملہ نے علی اصغر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں۔ ایک نوک شہزادہ علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی اصغر کے جسم سے خون حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کر دیں تو یہ دیکھ کر زمین چیخ اٹھی، مولا اس خون ناحق کو میرے اوپر گراتے ہیں، پھر میں روز محشر تک اناج نہیں اگا سکوں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر اس خون کو میرے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر اپنے چہرے پہ ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے لوگو، روز محشر میں خون علی اپنے چہرے پہ لے کے آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین اپنے بچے علی اصغر کو بازوؤں میں اٹھائے، جیسے ہی خیمے میں آئے، حضرت بی بی ام رباب نے رو کے فرمایا، اے مولا، میرے بچے نے پانی پیا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی امام حسین نے اپنے بچے کو حضرت ام بی بی رباب کے بازوؤں میں دیا تو دیکھ کر وہ کہنے لگیں، اے مولا، جس نے میرے بچے کو شہید کیا، کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ ماں باپ تو اپنے بچے کے جسم پہ ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتے، تو کیسے دیکھا ہوگا اس ماں باپ نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کا درد۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی اسی میں ہے کہ ہم صبر کریں۔ ہر ظلم سہ کر ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بسنا ہے۔ آؤ علی اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت ام رباب خیمے کے پیچھے ایک گھڑا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے آپ کا سر جدا کر دیا گیا اور تمام سروں کو کاٹ دیا گیا تو عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو، کوئی سر رہ تو نہیں گیا۔ کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ شمر نے پوچھا کہ کس کا؟ تو اس نے کہا، امام حسین علیہ السلام ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کے آئے تھے، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا، اس کا سر نہیں ملا۔ شمر نے کہا، جاؤ ڈھونڈو، زمین پر نیزے مارو اور اس کا سر ڈھونڈ کے لاؤ۔ فوج کربلا کی تپتی زمین پر نیزے مار کر علی اصغر کو ڈھونڈتی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر نیزہ لگا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا تو اس پر علی اصغر کا جسم مبارک سوار تھا۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے بچے کو نیزے کے اوپر دیکھا، اس ماں کا کلیجہ چیخ اٹھا۔ ماں نے چیختے ہوئے مدینے کی طرف رخ کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے یا رسول اللہ کے نواسے امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا، اللہ کے دین کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی قربانی دی۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ اجازت دیجیے۔ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔